أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ آج کی دنیا میں جو سوال موازین سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کتنا کھائیں اور کیسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا لا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ بصارت یہ کہتی ہے کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ آج کے علماء فضلاء اور اتباع بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ آج ہر جگہ صرف تعلیم کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی تھی۔ ہمارے اسلاف کے پاس وسائل کی کمی تھی، زندگی کی سہولیات بہت کم تھیں، لیکن وقت بہت تھا۔ دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، خود بھی خوش رہتے تھے، روح بھی خوش رہتی تھی۔ آج وسائل بہت ہیں، سہولیات بہت ہیں، وقت کی قلت ہے، نہ ہم خوش ہیں نہ ہماری روح خوش ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس چونکہ وقت کی فراوانی تھی، اس لیے ان کے پاس سوچنے اور غور کرنے کے لیے کافی وقت ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے تھے، اس لیے ہر چیز کی بنیاد اور ہر بات کی روح تک پہنچ جاتے تھے۔ کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ، اس کا جو مطلب انہوں نے اخذ کیا وہ مقدار کے ساتھ معیار کے بھی متعلق تھا۔ کتنا کھانا ہے اور کتنی بھوک باقی ہو کھانا بند کر دینا ہے۔ جیسے ہم کھانا پکاتے وقت ہنڈیا کا کچھ حصہ خالی رکھتے ہیں تاکہ پکاتے وقت کھانے کو الٹایا پلٹایا جا سکے، ورنہ سبزی کے نیچے لگ جانے کا اور جل جانے کا اندیشہ رہے گا۔ کتنا پینا ہے قدرت نے گلے میں سینسر لگا دیا ہے، اس کے مطابق پئیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ جتنی مٹھاس یا نمک ہمیں ایک گلاس پانی میں چاہیے تھا، اتنا اگر ایک جگ میں ڈال دیں، جسم کو اپنی مطلوبہ مٹھاس یا نمک حاصل کرنے کے لیے کتنا زیادہ پانی پروسیس سے گزار کر حاصل کرنا پڑیں گے۔ یہ اعضائے جسم پر اضافی بوجھ ہوگا۔ دوسری طرف ہم اتنی مٹھاس یا نمک آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں، ہمارے خون میں ان کی کنسنٹریشن اتنی بڑھ جائے گی، شریانوں میں خون کی روانی متاثر ہو جائے گی۔ ہمیں شدید بھوک کے وقت کھانا چاہیے تھا، ہم نے وقت مقرر کر لیے، یا یہ کہ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز ملے نہ ملے، وقت سے پہلے ہی ضرورت کے بغیر کھانا کھا لیا۔ یہ سب چیزیں صحت کے نظام کو خراب کرتی ہیں۔ اب رہی معیار کی بات، اس بات کو سمجھنے اور اپنے بزرگوں کی لیاقت اور حذاقت کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑے گا۔ جیسے میں بیبی بومرز ایج گروپ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 65 سال سے زائد عمر کے لوگ، جنہوں نے ریڈیو کے بغیر، پھر ریڈیو کے ساتھ، ٹی وی سے پہلے، پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، کلر ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، ڈاک کے ذریعے خط اور ٹیلی گرام جسے عرف عام میں تار کہتے تھے، پیدل سے تانگا، سائیکل، رکشہ اور آج کے جدید ایجادات، سب کچھ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھی اور استعمال کی ہیں۔ یہ سب تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہوئیں کہ سب گڑبڑ ہو گیا۔ اس زمانہ میں نہ سپرے تھی، نہ زہریں، نہ ہائیبرڈ بیج، نہ بناسپتی گھی، سب کچھ آرگینک تھا۔ گوشت کا استعمال بہت کم تھا۔ کہنے کا مطلب ہے خوراک میں ہر چیز الکلائن تھی۔ ان کی الکلینٹی کو اعتدال پر لانے کے لیے انہوں نے کمال ذہانت سے
مختلف ادویات کو ہماری خوراک کا حصہ بنا دیا۔ اپنی اصل میں یہ مسالہ جات ادویات ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مسالہ جات دراصل ادویات ہیں۔ یہ میں نے 2 بار اس لیے دہرایا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ دعا کی تعریف ہی یہ ہے، وہ چیز جس کی کم مقدار میں مزاج کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، دعا کہلاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، تربیت یافتہ بزرگ جان سے گزرتے رہے، نعت تجربہ کار اور غیر تربیت یافتہ لوگ آتے گئے، ہماری خوراک میں الکلائن چیزیں کم ہوتی گئیں، ایسڈک چیزیں بڑھتی گئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی خوراک میں الکلائن مسالہ جات بڑھاتے جاتے، بدقسمتی سے ایسڈک مسالہ جات کو ذائقہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی جگہ پر برقرار رکھا، اور خوراک کو اعتدال پر لانے کی بجائے 1 اور 11 کے مصداق ضابط کو 11 گنا بڑھا کر صحت کے مختلف مسائل میں الجھتے چلے گئے۔ اگلے زمانے میں جو کوئی بھی بیمار ہوتا تھا اسے یخنی یا شوربہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ شوربہ چاہے گوشت کا ہو یا کالے چنوں کا، ایسڈک خصوصیات رکھتا ہے۔ مریض جو الکلی کے بڑھنے کی وجہ سے بیمار ہوتا تھا اسے ایسیڈیٹی ملتے ہی سکون ہو جاتا تھا۔ آج زہروں، کھادوں، جینیٹک بیجوں اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہماری اکثر خوراکیں ایسڈک ہیں۔ ان کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے ہمیں الکلائن مسالہ جات استعمال کرنے چاہیے تھے، لیکن ہم صرف ذائقہ حاصل کرنے کے لیے پرانے مسالہ جات اور نئے کیمیکل ذائقے جو سب تیزابی ہیں کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادویات سے صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی کھانے کی عادات نہیں بدلنا چاہتے۔ ہماری یہی کم علمی اور ضد ہماری بیماریوں کا باعث ہے۔ اوپر سے ماہر غذائیات جو ڈائٹ پلان بنا کر مریضوں کو دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ معالج صاحب کے نام کے ساتھ اتنی ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں کہ اسے ہیلی کاپٹر بھی نہ اٹھا سکے، لیکن ڈائٹ کا چارٹ کسی قاعدے کلیے کے بجائے صرف کیلوریز کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ کہیں مریض صحت مند نہ ہو جائے اور کنسلٹنسی کے نام پر مشکل پھنسا ہوا مریض چنگل سے نہ نکل جائے۔ اگر ہم صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسڈ بیس سالٹ کی بنیاد پر خوراک کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ اس طرح جو صحت حاصل ہوگی اسے کسی ڈنگ ٹپاؤ دوائی یا بھاڑے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر زندہ مخلوق کو، خواہ وہ جراثیم ہو یا حیوان، یاد رکھیں، خواہ وہ جراثیم ہو یا حیوان، درخت ہو یا پودا، ایک مخصوص غذا کا پابند کیا ہے، لیکن انسان کو آزادی دی ہے، وہ جو چاہے کھائے۔ ہم نے اس آزادی کو فار گرانٹیڈ سمجھا، اس چیز کو بھول گئے کہ اختیارات اپنے ساتھ کچھ پابندیاں بھی لاتے ہیں۔ جتنے زیادہ کسی کے پاس اختیارات ہوں گے اس پر پابندیاں بھی اسی قدر زیادہ ہوں گی۔ دنیاوی قوانین بھی یہی ہیں اور قوانین قدرت بھی یہی ہیں۔ جو بھی اپنے اختیارات بے دریغ استعمال کرتا ہے، پابندیوں کو اوبے نہیں کرتا، آخر کار گرفتار بلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی قانون کے مطابق گرفتاری اور جیل قانون فطرت کے تحت بیماری اس کا مقدر بنتی ہے، مریض بستر پر پابند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی جیل اور جرمانہ ہے، قدرت کی طرف سے سزا ہے۔ جیسے جیل کے سیل میں پابند ہو ویسے ہی بستر پر پابند ہو گیا۔ جیسے عدالت نے جرمانے کی سزا دی، ادھر دوائیوں کا خرچہ، اس کا جرمانہ صبر ہوگا۔ اس بات کو پھیلاتے جائیں تو واضح ہوتا جائے گا، جہاں کوئی مشکل یا مسئلہ ہو اس کی بنیاد میں کوئی خلاف اصول یا خلاف قانون بات ضرور ہوگی۔ ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضرورتیں متعین کی ہیں، ان میں ایک چیز خوراک ہے۔ خوراک کے لیے ہر جاندار میں رغبت ہو،
مختلف چیزوں میں مختلف رنگ، ذائقے، خوشبو رکھی۔ جن لوگوں نے ان ذائقوں کو حاصل زندگی جانا آخر کار گرفتار بلا ہوئے۔ جنہوں نے ان ذائقوں کو نعمت جانا، ان سے فائد اٹھائے، کسی ذائقہ کے اسیر نہیں ہوئے، اعتدال کے راستے پر چلتے رہے، فائدہ میں رہے۔ زندہ جسم کو اگر آپ مشین کے طور پر سمجھیں تو کسی بھی مشین میں مینوفیکچرر نے کچھ پرزے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق ان میں سے کچھ پرزوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور کچھ کو غیر اہم، لیکن عملی طور پر کوئی پرزہ غیر اہم نہیں ہوتا۔ وہ کم قیمت نٹ بولٹ جس کی مدد سے ایک بہت مہنگا پرزہ اس مشین میں فٹ ہوتا ہے، مشین کو رواں دواں رکھنے میں اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بغیر وہ مشین چل نہیں سکے گی۔ زندگی ایک ٹیسٹ سیریز ہے، T20 یا T10 کا میچ نہیں جہاں چوکے چھکے کی کھیلنے کی ضرورت ہو، بلکہ زندگی کا میچ جیتنے کے لیے مسلسل محنت، جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کریز پر کھڑے رہنا زندہ رہنے کی مثال ہے۔ جب تک آپ کریز پر کھڑے ہیں آپ کے پاس کارگزاری دکھانے کا موقع موجود ہے۔ جس طرح کرکٹ میں ہر بال لوز بال نہیں ہوتی، میچ سنگل ڈبل سے جیتے جاتے ہیں، چوکوں چھکوں سے نہیں، اسی طرح زندگی کے میچ میں معمولی خوراکیں بھی سنگل ڈبلز کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کریز پر کھڑے رہیں، پرتکلف دعوتیں، اچھے ذائقہ دار کھانے کے مواقع ملتے رہیں گے۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، صرف اس کا موقع استعمال غلط ہوتا ہے۔ ہمیں پھیکی چیز کی ضرورت تھی، ہم نے کراری بھنی ہوئی چیز کھا لی۔ نقصان غلط چیز کھانے والے نے نہیں ہی اٹھانا ہے۔ وقت گزاری کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، وہ خوراک ہو یا دوائی، دانش مندی نہیں۔ میں کوئی موٹیویٹر نہیں جو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ میرا کام آپ پر صحت کی اہمیت واضح کرنا ہے۔ ہماری ویڈیوز میں کچھ چیزوں کا ذکر بار بار آتا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ چیزیں آپ کے دماغ پر نقش ہو جائیں اور آپ کو یاد رہیں۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نظام کو درست رکھنے کے لیے اعتدال سے سب کچھ کھائیں۔ آپ کے لیے دنیا کے اور صحت کے تمام مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔